اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ کلاس 3۔ آج کا ہمارا اردو کا لیکچر نمبر کیا ہے؟ 22، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ ہے 7 جولائی، منگل کا دن ہے۔ اوپر پڑھائی لکھ لیں۔ آج ہم یہاں پہ کریں گے، سبق کی پڑھائی کریں گے، اس کا نام ہے ٹڈے میاں کی پٹائی۔ کیا ہے؟ ٹڈے میاں کی پٹائی، ٹھیک ہے۔ بہت انٹرسٹنگ سبق ہے، مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگا ہے، آپ لوگ کو بھی بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آج ہم اس پورے سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ چلے جی، بکس اوپن ہوگی سب بچوں کی۔ آج ہم نے اپنے پیریڈ کے حساب سے اپنا یہ کام کرنا ہے۔ تو کیا ہے، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ سردیوں میں حشرات الارض غائب ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ نیچے دی ہوئی کہانی درست تلفظ سے پڑھیں اور پھر بتائیے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، حشرات ہوتے ہیں، وہ سردیوں میں غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ سردیوں میں وہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ سردی زیادہ پڑتی ہے اور وہ سردی برداشت نہیں کر سکتے، تو اسی لیے وہ اپنے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اپنی چیزیں اپنے پاس اسٹاک کر لیتے ہیں، اور پھر وہ سردیوں میں اپنے اپنے اس میں بلوں میں چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے جی، سردیاں قریب تھیں، چنٹیاں دوڑ دوڑ کر اناج کے دانے، روٹی کے ٹکڑے اور کھانے کی دوسری چیزیں اپنے بلوں میں ذخیرہ کر رہی تھیں۔ دوسری طرف شہد کی مکھیاں بھی صبح سے شام تک پھولوں سے رس اکٹھا کرتی نظر آئی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں آپ لوگ کو ڈائیگرام میں یا پکچر میں ریپرزینٹ ہو رہا ہے کہ شہد کی مکھیاں کیسے آگے پیچھے دوڑ رہی ہیں، پھولوں سے رس نکال رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں، چونٹیاں اپنا اناج کیسے اسٹاک کر رہی ہیں۔ اچھا جی، غرض کے تمام کیڑے سردی سے بچنے کے بندوبست میں لگے ہوئے تھے، بس ایک ٹڈے میاں تھے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹڈے میاں ہیں جو مسکرا رہے ہیں، جو اپنا وقت یوں ہی گواتے ہیں۔ تمام کیڑے ان سے کہتے کہ یوں وقت ضائع نہ کریں، مگر وہ کسی کی بات کی پرواہ نہ کرتے، اپنا سارا دن گپے لگانے میں گزار دیتے ہیں۔ درختوں کے پتے جھڑنے لگے، وقت گزرتا رہا اور موسم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا۔ یہ دیکھیں، اب سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بٹ یہ لیزی جو ہے نا، یہ ایسے ہی گپوں میں لگا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ برف گرنے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف سفید اور نرم و ملائم برف ہی برف نظر آنے لگی۔ تمام کیڑے سخت سردی کی وجہ سے اپنے بلوں میں آرام سے دبکے بیٹھے تھے۔ ٹڈے میاں کو رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا، کاش وہ بھی پہلے ہی درختوں کے پتے ذخیرہ کر لیتے۔ اب تو سارے درختوں کے پتے بھی جھڑ چکے تھے، کیونکہ اب سردیاں آ رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ درختوں سے پتے جھڑ چکے تھے اور ہر طرف برف باری ہی برف باری تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ پھر انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ اچھا جی، جو اپنا کام وقت پہ نہیں کرتے نا، انہیں عین ٹائم پہ اسی طرح جلدی پڑ جاتی ہے۔ پھر انہیں ایک ترکیب سوجھی، ٹھیک ہے۔ وہ اٹھے اور اپنے بورے میں سے ایک بے ہوش کرنے والا اسپرے ڈھونڈنے لگے۔ تھوڑی دیر میں اسپرے مل گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جلدی سے اپنا میلا کچیلا کمبل اوڑھا۔ یہ دیکھیں اس پکچر میں اپنا ان کا بورا یہ والا ہے، اور اس میں سے انہوں نے ایک کمبل اوڑھا۔ یہ دیکھیں، یہ والا کمبل، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اسپرے چھپا کر باہر نکل گئے۔ باہر سخت سردی تھی، وہ منہ لپٹے چھتے کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے اپنا میلا کچیلا جو کمبل ہے وہ لیا، اوڑھا، ٹھیک ہے۔ اس میں اسپرے چھپا کر باہر نکل گئے۔ باہر سخت سردی تھی، وہ منہ لپیٹے چھتے کی طرف چل دیا۔ اب چھتا کدھر ہے؟ یہ ہے، اوکے جی۔ اب نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ چھتے کے قریب پہنچ کر انہوں نے زور سے چھتے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ چھتا ہے نا، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ کئی بار دستک دینے کے بعد ایک مکھی ٹوپی اور گرم کوٹ پہنے دروازے پر آئی۔ اب یہ دیکھیں، مکھی نے گرم کوٹ اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ کون ہے اتنی سردی میں؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ ٹڈا معصوم آواز بنا کر بولا، مسافر ہوں، رستہ بھٹک گیا ہوں۔ اب یہاں پہ اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا نا، تو اس کو نہیں پتہ چلا بھی یہ ٹڈا ہے۔ مہربانی کرو، مجھے اندر آنے دو، ورنہ میں سردی میں مر جاؤں گا۔ مکھی کو رحم آ گیا، اس نے ٹڈے کو اندر بلا لیا۔ بڑی مکھی نے ٹڈے کو گرم بستر پر بٹھایا، دوسری مکھی شہد کا پیالہ بھر لائی۔
ٹڈے میاں نے گٹاگٹ شہد پی کر مکھیوں کا شکریہ ادا کیا تو مکھیوں نے کہا، ارے آپ اپنی شکل تو دکھائیں، منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ٹڈے نے کمبل سے ہاتھ نکال کر بے ہوش کرنے والا اسپرے مکھیوں پر چھڑک دیا۔ مکھیوں کے بے ہوش ہوتے ہی اس نے جلدی سے اپنی جیب، اچھا جی یہ دیکھیں اس پکچر میں اس نے کیا کیا، جب اس نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا ہے تو اس نے ان کے منہ پہ اسپرے چھڑک دیے۔ ایک تو وہ اس کی ہیلپ کر رہی تھی، اس کی مدد کر رہی تھی، اس کو شہد پلا رہی تھی، اور اس نے کتنا غلط کام کیا ہے، جلدی سے اپنی جیب سے تھیلیاں نکالی اور مرتبان سے شہد بھرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹڈے میاں فرار ہو گئے۔ اب جو ہی مکھیوں کو ہوش آیا تو خالی مرتبان دیکھ کر ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ سب کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اپنے ساتھی مکھیوں کی فوج کی صفیں تیار کی اور ٹڈے میاں کے گھر پر حملہ کیا، اس کی خوب پٹائی کی اور اپنا سارا شہد سمیٹا اور قیدی بنا کر ٹڈے میاں کو اپنے چھتے میں لے آئی۔ اب رانی مکھی، کیونکہ اب رانی مکھی جو ہوتی ہیں نا وہ آرڈر دیتی ہیں، اب وہ کیا کہتی ہیں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ اب رانی مکھی نے اعلان کیا کہ ان کا جرم تو بہت بڑا ہے، مگر یہ ہمارے محلے میں نئے آئے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ تھوڑی نرمی برتی جائے گی۔ سردیاں ختم ہونے کے بعد جب تمام مکھیاں شہد جمع کریں گی، ٹڈے میاں رس کی ساری بالٹیاں چھتے تک پہنچائیں گے، اس کے علاوہ چھتے کی صفائی بھی کیا کریں گے، اور اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمام سپاہی مکھیوں کو اجازت ہے کہ انہیں جتنا زور سے کاٹا جائے، ٹھیک ہے، کاٹ سکتی ہیں۔ تمام مکھیوں نے رانی مکھی زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ٹڈے میاں شرمندہ کھڑے سوچ رہے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو مکھیاں تھیں وہ تو اس کی ہیلپ کر رہی تھیں، انہوں نے اس کو گھر میں جگہ بھی دی اور شہد بھی پلایا، اور اس نے کیا کیا، ان کو بے ہوش کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو سٹوری ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری سٹوری کس نے لکھی ہے؟ شمون کیسر نے لکھی ہے۔ اور اشرات کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کیڑے مکوڑے، چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق پڑھ کے آپ کو مزہ آیا ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنا کام وقت پر کریں، اور کیا کہتے ہیں جو ہماری مدد کرے ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔